اچھا، اس کے بعد ان کا اگلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان یا نواز شریف. تو السلام علیکم دوستو، آج ہم اپنا چوتھا Q&A کرنے والے ہیں. اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم صرف اور صرف 3 Q&A کر چکے ہیں اور ہمارے 50 کے سبسکرائبر الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کا دل سے بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیا. حالانکہ میں اتنی زیادہ انباکسنگ یا پھر کوئی بھی خاص ایسا کام نہیں کرتا، بٹ آپ لوگوں نے اسے پسند کیا اور سبسکرائب کیا، تو اس کے لیے جو ہے نا آپ سب کا بہت ہی زیادہ شکریہ. اس کے بعد ہم نے بہت ہی کم Q&A سیشن کیے ہیں اور صرف 3 Q&A سیشن ہم نے اس چینل کے اوپر آج تک کیے ہیں 50 کے سبسکرائبر تک، اور آج یہ ہمارا چوتھا Q&A سیشن ہے. اور ہاں، اس سیشن میں آپ کو تھوڑی سی میں اپنا ہسٹری بتا دوں کہ میں نے اس چینل کو کیسے جو ہے نا ڈیولپ کیا. تو اس چینل کے اوپر میں نے جب پہلے ویڈیو ریکارڈ کی تھی وہ میں نے جسٹ یوٹیوب ارننگ کی وجہ سے بتائی تھی. میرا ارادہ نہیں تھا اس کو اس طرف لے کے آنے کا. پھر یوٹیوب ارننگ کے بعد جو ہے نا میں نے کہا اس کا ٹاپک جو ہے چینج کرتا ہوں، کیونکہ یوٹیوب ارننگ والا ٹاپک بہت ہی کامن ٹاپک ہے. پھر میں نے اپنا ٹاپک چینج کیا، تو میں نے ہارر سٹوری کے اوپر بنایا، پھر میں نے مسٹری سٹوریز کے اوپر، پھر موبائل ٹرکس اینڈ ٹپس کے اوپر، پھر موبائل اپلیکیشن کے اوپر، پھر موبائلز کے اوپر بنانا شروع کیا. پھر ایسا مطلب کچھ اور سٹیپ لیے، لیکن موبائل والی ویڈیوز چلنے لگیں تو پھر میں نے اسی کے اوپر ہی کام کرنا شروع کر دیا. اب موبائل کا شوق مجھے بہت ہی پہلے سے تھا، لگ بھگ آپ کہہ سکتے ہیں 2009 سے مجھے شوق پڑا تھا موبائلز کا. اس وجہ سے میرے پاس موبائل ہوتا یا نہ ہوتا مجھے موبائلز کا پتہ ہر صورت میں ہوتا تھا کہ یہ موبائل کتنے میں آ رہا ہے، اس کے کیا کیا فیچرز وغیرہ ہیں. تو میں نے سوچا کیوں نہ، جب میں اتنا جانتا ہوں، مطلب کہ ریسرچ تو پتہ ہے، شوق تو مجھے ویسے ہی ہے بڑا موبائل کے بارے میں ریسرچ بھی پوری کرتا ہوں، پتہ بھی کرتا ہوں، تو کیوں نہ موبائلز کے بارے میں ہی بتانا شروع کر دوں. تو یوں میرا یہ چینل ہے یہ صرف اور صرف موبائلز کے اوپر بن گیا. تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا. اس کے بعد ہم آپ لوگوں کے سوالات لیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا سوالات پوچھے ہیں. تو سوالات میں آپ کے پاس جو سب سے پہلے میں سوال پوچھتا ہوں وہ سمیع الدین پوچھتے ہیں کہ پہلا سوال ان کے جو ہے 5 سوال ہیں. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ بھائی صاحب، میں نے سنا ہے کہ بچوں کے لیے جو ہے وہ شادی ضروری ہے، تو مشکل ہی لگتا ہے بچے. دوسرا سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ کس سٹی میں آپ رہتے ہیں؟ تو میں سٹی میں نہیں رہتا، میں گاؤں میں رہتا ہوں اور میرا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ ملتان ہے. اس کے علاوہ سوال تیسرا ہے وہ یہ ہے کہ جیز یا زونگ. اب جیز یا زونگ کا ایشو نہیں ہوتا، سوال یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں کون سا نیٹ ورک آپ کو سب سے بہتر سپیڈ انٹرنیٹ یا پھر وائس وغیرہ ڈیٹا وغیرہ پرووائڈ کر رہا ہے. اور اس سے زیادہ بھی ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کے علاقے میں لوگ کون سا نیٹ ورک زیادہ استعمال کریں. اب میرے علاقے میں جو سب سے زیادہ لوگ نیٹ ورک استعمال کرتے ہیں وہ جیز کا استعمال کرتے ہیں. تو جیز کی سم ہر بندے کے پاس ہے، تو جیز کی سم رکھنا مجبوری ہے. تو میرا مین جو نمبر ہے وہ جیز ہے. اور میں جو زونگ ہے، زونگ اس کو نیٹ کے لیے یوز کرتا ہوں، کیونکہ زونگ کی سپیڈ ہمارے علاقے میں بہت ہی زیادہ فاسٹ ہے. خاص طور پر اگر ہم ملتان یا پھر دوسرے سٹیز سے کمپیئر کریں تو ہمارے گاؤں میں زونگ کی سپیڈ سب سے زیادہ ہے. تو اس وجہ سے میں زونگ نیٹ کے لیے یوز کرتا ہوں. اگلا سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ ٹی یا کافی. تو یار میں نے آج تک کافی نہیں کی، میں پینڈوسا بندہ ہوں، تو میرے لیے ٹی ہے، مطلب میرے پاس آپشن ہی نہیں ہے کوئی. آگے علی رضا صاحب جو ہے مبارکباد دے رہے ہیں، تھینک یو برادر. جو اگلا سوال ہے وہ سید محب علی شاہ پوچھتے ہیں کہ سامسنگ یا شامی. تو میں کوئی کمپنی کا فین بوائے لویل کسٹمر ٹائپ کا بندہ نہیں ہوں. مجھے جو کمپنی ویلیو فار منی جو پروڈکٹ ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے، میرے لیے وہی کمپنی سب سے بیسٹ ہے، چاہے وہ ریئل می ہو، اوپو ہو، شامی ہو، ویوو ہو، سامسنگ ہو یا پھر ایپل ہو. تو ان میں سے جو بھی کمپنی آپ کو ویلیو فار منی پروڈکٹ پرووائڈ کرتی ہے، باقی کمپنی سے اپنی پرائس کم رکھتی ہے اور آپ کو بیٹر اسپیسیفکیشن پرووائڈ کرتی ہے، یعنی کہ بیٹر چیزیں پرووائڈ کرتی ہے، وہی کمپنی آپ کے لیے بیسٹ ہے. اب اس میں شامی یا سامسنگ کو چوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حنزلہ نعمان پوچھتے ہیں کہ شامی MIUI 12 کے اپڈیٹس کب آئیں گی؟ تو یار یہ جو شامی کے ہائی اینڈ فونز ہیں، یعنی کہ ریڈمی K30 می 90 سیریز ہو گئی یا نوٹ 10 سیریز ہو گئی، تو اس کے تو آپ کو جو اپڈیٹس ہیں وہ جون کے اینڈ میں مل جائیں گی. اس کے بعد باقی جتنی بھی سیریز ہیں، مطلب کہ بجٹ رینج والے فونز ہیں، ریڈمی نوٹ سیریز ہو گئی اور اس طرح کے جو ریڈمی سیریز ہو گئی، تو اس کی جو اپڈیٹس ہیں آپ کو یہ جولائی یا اگست اس کے بعد ہی ملیں گی. اگلا سوال اوے لکی پوچھتے ہیں کہ ہواوے نووا 7i لینے پر کیا کیا ایشوز آ سکتے ہیں اور گوگل سروسز میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں. تو GMS یعنی کہ گوگل موبائل سروسز میں آپ کو یوٹیوب مل جاتا ہے، گوگل میپس مل جاتا ہے، گوگل پلے گیمز مل جاتی ہے، گوگل پلے سروسز مل جاتی ہیں. اراؤنڈ اباؤٹ گوگل کی جو بھی چیز ہے وہی آپ گوگل پلے سروسز یا پھر GMS میں اسے کنسیڈر کر سکتے ہیں. اگلا سوال ان کا یہ ہے کہ ہواوے نووا 7i لینے پر گوگل کی طرف سے کیا پرابلمز آئیں گی؟ تو آپ کو گوگل کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں آئے گی، لیکن جب آپ گوگل ایپس کو سائڈ لوڈ کرنے کی کوشش کریں گے تب آپ کے موبائل میں گوگل سروسز وغیرہ ٹھیک طرح سے رن نہیں کر پائیں گی، جس طرح آپ کے باقی موبائلز میں رن کر سکتی ہیں جو کہ اینڈرائڈ میں گوگل سے سرٹیفائڈ ہوتے ہیں. عبدالرحمان پوچھتے ہیں کہ 30 سے 40 ہزار روپے تک کون سے موبائل بیسٹ ہیں؟ تو میں نے اس کی لسٹ اسی دن ہی بنا دی تھی جس دن آپ کا سوال آیا تھا، تو وہ سوائپ اپ کر کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ، بلکہ آئی بٹن کے اوپر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں. محمد اسد کا سوال ہے کہ ریئل می 6 کی انباکسنگ کریں گے یا پھر ریویو کرو گے یا نہیں؟ تو میرے خیال میں اس کی ریویو کی ضرورت نہیں ہے.
کیونکہ میں ریڈمی نوٹ 9S کو اس سے بیٹر سمجھتا ہوں، تو اس وجہ سے میں نے اس کی انباکسنگ وغیرہ ریویو کر دیتا ہوں۔ زبیر کیسر کا سوال ہے کہ می نوٹ 10 لائٹ کب آئے گا آف لائن مارکیٹ میں؟ تو آف لائن مارکیٹ میں یہ آ چکا ہے۔ تو یہ دوستو یہ تھی آج کا Q&A۔ اس میں ایک سوال جو بار بار پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ آپ جو ہے پہلے ویڈیو کیوں نہیں بنا رہے تھے؟ تو یار ویڈیو میں تب بناتا ہوں جب مجھے مزہ آ رہا ہوتا ہے ویڈیو بنانے میں، مطلب موڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، جب میرا موڈ کرتا ہے بنانا شروع کر دیتا ہوں، جب نہیں کرتا تو نہیں بناتا۔ تو اب میں کوشش کروں گا 50K سبز میرے لیے کافی زیادہ موٹیویشن ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ اب جو ہے نا میں ریگولر ویڈیوز بنانے کی کوشش کروں۔ باقی ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا شکریہ جنہوں نے سبسکرائب کیا، اور ڈارک ٹائم میں مطلب اس وقت جب مجھے کوئی نہیں دیکھتا تھا تب بھی آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا اور میرے چینل کے ساتھ کھڑے رہے، تو سب سے زیادہ آپ لوگوں کا شکریہ۔ بس یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔